ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس حدیث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله ترجمہ حدیث بے شک زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ تشریح حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں، کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت نماز اور زکوٰۃ احب الاعمال میں سے ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا حضرت جہاد احب الاعمال میں سے ہے، یعنی جہاد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ان احب الاعمال فی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی کرنا یہ احب الاعمال میں سے ہے۔ حب فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا۔ اگر مخلوق میں سے کسی سے بھی محبت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی مخلوق میں سے اگر کسی کے ساتھ آپ کی محبت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ محبت کسی اچھی چیز سے یا اچھے آدمی سے ہو سکتی ہے، غلط آدمی سے محبت لگانا جائز نہیں۔ اس لیے جب اچھوں سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یعنی اچھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، تو ہماری محبت بھی ان سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ بغض فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی غلط آدمی سے بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھنا چاہیے، کیونکہ غلط آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، تو ہم اس سے کیسے دوستی لگا سکتے ہیں؟ حب فی اللہ بغض فی اللہ کا درجہ اپنے آپ کو مٹانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا درجہ اپنے آپ کو مٹانے کے بعد حاصل ہوتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کو احب الاعمال کہا گیا کہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا فنا فی اللہ کے بعد یہ درجہ ملتا ہے، اور ہر شخص یہ درجہ لے سکتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا دے، اللہ اور اس کے رسول کا سچا فرما بردار اطاعت گزار بنا دے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی جناب والا اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنی چاہیے۔ آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں حسن کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، عہدے منصب کی بنیاد پر، جناب والا پیسے کی بنیاد پر، اغراض کی بنیاد پر، مقاصد کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر، تو ہمیں ان اغراض سے بالا تر ہو کر، ان مقاصد سے بالا تر ہو کر، مفاد سے بالا تر ہو کر ہمیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بے شک زیادہ پسندیدہ اعمال ہے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ترجمہ سن لیں، بے شک زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔